بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ پر شباب کا عالم تھا اور کوارے بھی تھے۔ آپ نے نہر میں ایک خوبصورت سیب کو بہہ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کو بڑی تیز بھوک لگی تھی، بس آپ نے اس سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل نے بہت ملامت کیا کہ کیوں میں نے بغیر اجازت اس سیب کو کھا لیا۔ اگر بروز حشر خدا مجھ سے اس سیب کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ آپ خوف خداوند سے لرز گئے اور یہ سوچ کر کہ یہ سیب کسی باغ سے پانی میں گر کر یہاں تک پہنچا ہے، آپ اس باغ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے اور باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی کی درخواست پیش کر دی۔ باغ کے مالک اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو سر سے پاؤں تک ایک نگاہ دیکھا، ان کی چمکتی ہوئی نورانی پیشانی کو دیکھا اور سارا راز سمجھ گئے۔ یہ نوجوان جو میری بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہے، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ خدا کا ولی ہے اور نیک و پرہیزگار نوجوان ہے، جبکہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، معاف تو کر دوں گا مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کو 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی یعنی نوکری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، کتنی دشوار کن شرط تھی وہ، مگر قربان جائیے اس پیکر فرمان الہی پر کہ آخرت کی شرمندگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک سیب کی قیمت 12 سال کی خدمت سے چکانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ 12 سال کی خدمت کے بعد آپ نے فرمایا حضور اب تو معافی کا اعلان فرما دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا شہزادے ابھی نہیں، بلکہ ابھی ایک شرط اور پوری کرنی ہے، تب جا کر تمہاری معافی کی درخواست پوری کی جائے گی۔ فرمایا حضرت وہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا شہزادے میرے پاس ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی بھرا سودا ہے، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق رسالت پر۔ آپ فرماتے ہیں حضور مجھے آخرت کی بھلائی اور عذاب الہی سے نجات کی خاطر دنیا کی ہر مصیبت گوارا ہے، لہٰذا میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو جاتا ہے۔ آج پہلی شب ہے۔ حضرت نے فرمایا شہزادے فلاں حجرے میں فلاں کمرے میں تیری بیوی ام الخیر حضرت فاطمہ ہے، جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست جب اس روم میں گئے، اس کمرے میں گئے جس میں آپ کی شریک حیات تھی، تو آپ نے انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں شہزادے، کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا حضور شاید میں غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی اندھی لولی بہری اور لنگڑی ہے، مگر وہاں تو نہایت ہی خوبصورت نیک سیرت ایسی باوقار خاتون جلوہ افروز ہیں جن کے عضو سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور پورا کمرہ رونق بار بنا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا شہزادے وہی تیری شریک حیات اور مقدس بیوی ہے۔ سنو میں نے یہ جو کہا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے اب تک بےہودہ کلمات یا خلاف شرع کوئی بات نہیں نکالی ہے۔ ہاتھ سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے شریعت کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ حاضرین محفل، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی اور ہم بھی ایک خاتون ہیں، مگر آج کی خاتون میں اور کل کی خاتون میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب ماں ام الخیر حضرت فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کا سردار اولیاء غوث اعظم جیلانی ہوتا ہے۔ جب ماں شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا میدان کربلا میں نیزے پر قرآن سنانے والا امام حسین ہوتا ہے۔ جب مائیں صوم و صلاۃ کی پابند اور پرہیزگار ہوتی ہیں تو بیٹا خواجہ اجمیری غریب نواز ہوتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر اور محبوب الہی ہوتا ہے۔ جب ماں عابدہ زاہدہ اور پرسہ ہوتی ہے تو بیٹا سلطان محققین مخدوم
सिमनान होता है। जब माँ वलिया और साजिदा होती है तो बेटा मसूद गाजी, मखदूम माहिमी और अपने दौर का आला हजरत इमाम अहमद